السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے جس موضوع پر حاضر ہوا ہوں وہ کچھ آپ کے سامنے لیٹسٹ نیوز آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ گزشتہ دن علامہ فاروق الحسن صاحب کی جو پیشی تھی اور ان کو پیش کیا گیا، اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ وہ کس طرح عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ کو ایک اور اپڈیٹ دیں گے علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے کہ 27 جولائی کو ان کی بھی بازیابی کے حوالے سے سماعت تھی کیس کی، اور کیا اس کی سماعت ہوئی یا نہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اپڈیٹ دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ جو آپ کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرین کا جو نشان لیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی اپڈیٹ دیں گے کہ حالیہ دنوں میں جو کشمیر کے اندر جو ظلم اور بربریت کا میدان سجا ہوا ہے، کس طرح نہتے شہریوں کے اوپر فوجیں ظلم کر رہی ہیں، گولی چلا رہے ہیں، اور اس گولی کی برسات میں اور شیلنگ کی برسات میں تحریک لبیک میدان میں ہے اور کس طرح زخمیوں کی نرم پٹی کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم یہ آپ کو بھی اپڈیٹ دیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز اور لیٹسٹ نیوز آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں علامہ فاروق الحسن صاحب کے اوپر کہ ان کی جو گزشتہ دنوں میں جو پیشی تھی عدالت کے اندر، اور کس طرح وہ دھڑلے کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو آپ کے سامنے ان کی ویڈیو شیئر کریں گے، آپ دیکھیں گے کس طرح وہ مسکرا کر اور یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے یہ گولیاں اور یہ شیلنگ، یہ ظلم ہمارے اندر تمہارا خوف نہیں پیدا کر سکتی اور ہمارا نظریہ نہیں ختم کر سکتی، اور ان کو دیکھ کر کارکنان کا اور جذبہ بڑھتا ہے کہ ہمارے قائدین، ہمیں فخر ہے اپنے قائدین پر، کس طرح وہ اپنے آپ کو دلیری کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ اہل عشق ہے جو بے سر و سامان لڑتے ہیں، نہتے بھی اگر ہو تو علل اعلان لڑتے ہیں۔ یہ اہل عشق ہے جو بے سر و سامان لڑتے ہیں، نہتے بھی اگر ہو تو علل اعلان لڑتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کہ علامہ فاروق الحسن صاحب اپنی پیشی کے اوپر عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں، اور کس طرح یہ ماشاءاللہ مسکراہٹ کے ساتھ آئے ہیں اور دلیری کے ساتھ پیش ہوئے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر آپ اپنا خوف نہیں ڈال سکتے، جو مرضی تم کر لو، ہمارا نظریہ ختم نہیں کر سکتے۔ تو اب ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 27 جولائی کو امیر محترم کی بازیابی کیس کی سماعت تھی، اور سماعت کرنی تھی اوبر گل صاحبہ نے، اور جس دن سماعت تھی تو وہ اس دن نہیں آئیں۔ کیوں نہیں آئیں، یہ وجہ آپ کو بھی پتہ ہوگی، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس دن چیف جسٹس سجاد اکبر صاحب نے ارجنٹ تمام مقدمات اس دن سنے، لیکن جب باری آئی امیر محترم کی بازیابی کے حوالے سے کہ ان کی سماعت کی جائے، وہ ان کی جبری گمشدگی کے حوالے سے ہمیں بتایا جائے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، لیکن بجائے کیس سننے کے انہوں نے عدالت ختم کر دی، بلکہ اٹھ کے چلے گئے۔ تو ایک بڑی سیاسی مذہبی جماعت کے جو لیڈر ہیں امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے جو کیس کی سماعت تھی، کیوں نہیں کر رہا؟ آخر کیا وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، اور کیوں نہیں منظر عام پر امیر محترم کو لانا چاہتے؟ اگر وہ مجرم ہیں تو اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، اگر مجرم نہیں ہیں تو ان کو منظر عام پر لایا جائے۔ آخر ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہی ہے کہ وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، غزہ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہیں، اور صحابہ کرام کی حرمت پر پہرا دیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ ظلم کی رات ایک دن ختم ہوگی، طلوع آفتاب ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ظلم کی رات ختم ہوگی، اور ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان ابھر کر آئیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ کو ایک اور اپڈیٹ دیتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے تحریک لبیک پاکستان کا جو انتخابی نشان ہے کرین، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہم سے واپس لے لیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ کو ایک اور دلچسپ خبر بتاتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو دھرنا جاری ہے اور پاکستانی فورسز کی طرف سے ان کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، شیلنگ برسائی جا رہی ہے، اور تقریباً گزشتہ رات کو راولہ کوٹ کے اندر تقریباً 19 نوجوانوں کو شہید کیا گیا، اور اس گولی کی برسات میں اور شیلنگ کی برسات میں
تحریک لبیک پاکستان نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ وہ کارنامہ کیا ہے کہ اس گولیوں کی برسات میں، افراتفری کے حالات میں، انہوں نے جو تحریک لبیک کے مجاہدین ہیں، کارکنان ہیں، وہ کشمیریوں کو طبی امداد دے رہے ہیں، زخمیوں کو ان کی پٹی کر رہے ہیں، اور جو زیادہ زخمی اس کو اسپتال منتقل کر رہے ہیں۔ یعنی گاہ بگاہ ہر جگہ تحریک لبیک پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی، کیونکہ بہت کچھ عرصہ پہلے ہی بابا جی کشمیر کے حوالے سے بتا گئے تھے کہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بابا جی کشمیر کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں۔ قیامت نہیں گزر گئی کشمیر تے جڑی ظلم کشمیر وچ ہو رہا ہے وہ تے ناقابل بیان ہے۔ میں تو سندا بھی کوئی نہیں، میں نے کوئی سنانا چاہے بھی سی تو میں کہنا بس کرو یار، یہ صرف استغفر اللہ ہی میں پڑھ سکدا نا، یا تو میں تلوار لے کے اتنے پہنچ جاواں۔ تو مت سمجھ کے تو جڑی گنڈا گردی کر رہا، نا نا یہ بڑا ڈاڈا حساب اسی تیرے کو لینا ہے۔ اسی اجے کشمیر دے وارث موجود، اجے مسلمانوں دے ایک دوسرے نال ہمدردی موجود۔ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، کشمیر سے ہمارا۔ تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بابا جی کیا فرما رہے ہیں کہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ تو ناظرین، کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ جو ظلم اور بربریت کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، ایک دن یہ ظلم کی رات ختم ہوگی اور روشنی جب طلوع ہوگی تو تب فیصلے ہوں گے، پھر ظالموں کو اپنے انجام کا پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا ظلم کیا۔ یہ اتنی فسطائیت کو پہنچ چکے ہیں اور اتنی بربریت کو پہنچ چکے ہیں کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے نہتے شہریوں کے اوپر گولیاں برسا رہے ہیں، شیلنگ برسا رہے ہیں، اور ایک اطلاع کے مطابق تقریباً 10,000 پنجاب پولیس جو آج رات کریک ڈاؤن کرے گی وہ پہنچ چکی ہے راولہ کوٹ کے اندر اور میرپور کے اندر، اور 27 جولائی کو تقریباً الیکشن بھی ہوا ہے۔ اب اس کے نتائج سامنے نہیں آئے ہیں کیونکہ افراتفری وہاں مچی ہوئی ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ان کی خوراک بند ہے، اور تقریباً بہت ساری شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی شہادتیں قبول فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ناظرین، جو کشمیر کے اندر اس وقت جو ظلم اور بربریت کی داستان رقم ہو رہی ہے، کچھ نوجوانوں کی تصویریں جو گزشتہ رات کو شہید ہوئے ہیں راولہ کوٹ کے اندر، میرپور کے اندر، ان کی تصاویریں ہم آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں، اور کچھ جو نوجوانوں کی لاشیں ہیں شہیدوں کی وہ بھی ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ظلم کی داستان رقم کی ہے۔ چلا ہوں یار حوالے رب دے۔ جی ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ نوجوان نسل اور ان کو شہید کیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ شہادتیں قبول فرمائے اور ان کو اپنا حق مل جائے کشمیریوں کو، اور تحریک لبیک پاکستان ہر وقت کشمیر کے ساتھ ہر وقت کھڑی ہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ کشمیر کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ ہم ہر وقت کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو مکمل آزادی نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔